یسوع مسیح کے نام سے السلام علیکم۔ تو پیارے بھائی اور بہن، اب ہم کلام میں آگے بڑھیں گے اور آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ گئے سو وقت ہم یشوع کی کتاب باب 11 سے غور کرنا شروع کرے تھے اور ہم باب 11، 12، 13 اور 14 ختم کرے تھے۔ آج ہم باب 15 سے غور کرنا شروع کریں گے۔ باب 15 ہم کو یہودا کے قبیلے کو زمین دینے کے بارے میں بتاتا ہے۔ باب 16 ہم کو افرائیم کے قبیلے کو زمین دینے کے بارے میں بتاتا ہے۔ باب 17 ہم کو منسی کے قبیلے کو زمین دینے کے بارے میں بتاتا ہے، اور باب 18 اور 19 شمعون، زبولون، اشکار، آشر، نفتالی اور دان کے قبیلے کو زمین دینے کے بارے میں بتاتا ہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، کلام کا یہ حصہ اسرائیلیوں کے لیے کافی اہم رکھتا تھا، مگر ہمارے لیے یہ حصہ اہم نہیں ہے۔ اس لیے میں یہ بابوں کو تفصیل سے غور کرنا نہیں چاہوں گا، بلکہ اس میں سے ہم خاص باتیں اٹھائیں گے۔ اب ہم اٹھائیں گے یہودا کے قبیلے کو جو حصہ دیا گیا تھا۔ ہم باب 14 میں دیکھے تھے کالب جو ہیں یہودا کے قبیلے سے تھے اور خدا ان کو ہابرون شہر دیا۔ باب 15 میں کالب کے بارے میں کافی بتایا گیا ہے، اور یہودا کی سارے قبیلے کی جو سرحد ہے یہ باب میں بتائی گئی ہے۔ ہم پڑھیں گے باب 15 اور اس کی آیت 13 اور 14۔ لکھا ہوا ہے، اور یشوع نے اس حکم کے مطابق جو خداوند نے اسے دیا تھا یوفنا کے بیٹے کالب کو بنی یہودا کے درمیان اناق کے باب اربا کا شہر خریات اربا جو ہابرون ہے حصہ دیا۔ سو کالب نے وہاں سے اناق کے تینوں بیٹوں یعنی سیسی اور اخیمان اور تلمی کو جو بنی اناق ہیں نکال دیا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، کالب ایک ایسا شہر لیے جہاں اونچے اور تگڑے لوگاں تھے، اور انہوں سارے اونچے اور تگڑے لوگوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھے۔ حالانکہ انہوں 85 برس کے تھے، مگر انہوں یہ اقرار کرے کہ جتنی طاقت ان کو 40 برس میں تھی اتنی طاقت ان کو 85 برس میں بھی ہے۔ آیت 15 سے 19 میں لکھا ہوا ہے، اور وہ وہاں سے دبیر کے باشندوں پر چڑھ گیا۔ دابر کا خادمی نام خریت صفر تھا، اور کالب نے کہا جو کوئی خریت صفر کو مار کر اس کو سر کر لے اسے میں اپنی بیٹی اقسا بیاہ دوں گا۔ تب کالب کے بھائی خنس کے بیٹے گٹنیل نے اس کو سر کر لیا، سو اس نے اپنی بیٹی اقسا اسے بیاہ دی۔ جب وہ اس کے پاس آئی تو اس نے اس آدمی کو ابھارا کہ وہ اس کے باپ سے ایک کھیت مانگے، سو وہ اپنے گدھے پر سے اتر پڑی۔ تب کالب نے اس سے کہا، تو کیا چاہتی ہے؟ اس نے کہا، مجھے برکت دے، کیونکہ تو نے جنوب کے ملک میں کچھ زمین مجھے عنایت کی ہے، سو مجھے پانی کے چشمے بھی دے۔ تب اس نے اسے اوپر کے چشمے اور نیچے کے چشمے عنایت کیے۔ پیارے بھائی بہن، یہودا کے قبیلے کا سارا حصہ یہ باب کے شروع کے حصے میں دیا گیا ہے۔ اس کے بعد شہروں کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ یہ ہوگا اب ہم افرائیم کے حصے پہ غور کریں گے اور پڑھیں گے آیت 1 سے آیت 4۔ لکھا ہوا ہے، اور بنی یوسف کا حصہ خورا ڈال کر یریو کے پاس کے یردن سے شروع ہوا، یعنی مشرق کی طرف یریو کے چشمے بلکہ بیابان پڑا۔ پھر اس کی حد یریو سے کوہستانی ملک ہوتی ہوئی بیتل کو گئی، پھر بیتل سے نکل کر لوس کو گئی، اور ارکیوں کی سرحد کے پاس سے گزرتی ہوئی اتانوت پہنچی، اور وہاں سے مغرب کی طرف یفلیتیوں کی سرحد سے ہوتی ہوئی نیچے کے بیت ہرون بلکہ جزر کو نکل گئی، اور اس کا خاتمہ سمندر پر ہوا۔ پس بنی یوسف یعنی منسی اور افرائیم نے اپنی اپنی میراث پر قبضہ کیا۔ میرے بھائی، ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ یوسف جو ہیں
याकूब के 12 बेटों में से एक बेटा थे, और यूसुफ के 2 बेटे इफ्राइम और मुनस्सी एक कबीले के तौर पे गिने गए। क्योंकि लावी का कबीला एक काहिनी कबीला था और उनको जमीन नहीं दी गई, तो जो जमीन का बंटवारा हो रहा था वो 12 कबीलों को दिया जा रहा था और 13 कबीलों को नहीं। ये होगा। अब हम मुनस्सी के कबीले के हिस्से पे गौर करेंगे। आप लोगों को याद होगा कि मुनस्सी का कबीला 2 हिस्सों में हुआ। उनका आधा हिस्सा यरदन के मशरिक की तरफ अपना डेरा लगाया और दूसरा आधा यरदन के मगरिब की तरफ डेरा लगाया। और ये जो दूसरा कबीला था जो यरदन के मगरिब की तरफ गया, उनके हिस्से की जमीन दी जा रही थी। बनी यूसुफ और बनी इफ्राइम को मद्देनजर रखते हुए ये बाब में हमको जबरदस्त वाक़या मिलेगा। बाब 17 और आयत 14 पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, और बनी यूसुफ ने यीशु से कहा कि तूने क्यों खुरा डालकर हमको फ़कत एक ही हिस्सा मिरास के लिए दिया, अगरचे हम बड़ी कौम हैं, क्योंकि खुदावन ने हमको बरकत दी है। तो यहाँ जो है बनी इफ्राइम शिकायत कर रही थी, क्योंकि ज़मीन का जितना हिस्सा उनको मिलना था नहीं मिल रहा था। मुनस्सी को जितना हिस्सा मिला उससे भी कम इफ्राइम को मिल रहा था, और इफ्राइम के कबीले में काफ़ी लोग थे। यीशु जो हैं इफ्राइम के कबीले में से थे, और इफ्राइमिया जो हैं ये समझ रहे थे कि यीशु इस मामले में उन लोगों की मदद करेंगे, लेकिन यीशु इनके लिए कुछ भी नहीं करे। जो ज़मीन इन लोगों के मिरास में मिली वो पहाड़ी इलाका था, और इफ्राइमिया इस बात से खुश नहीं थे। आयत 15 में लिखा हुआ है, यीशु ने उनको जवाब दिया कि अगर तुम बड़ी कौम हो तो जंगल में जाओ और वहाँ फरजियों और रिफाइम के मुल्क को अपने लिए काट कर साफ कर लो, क्योंकि इफ्राइम का कोहिस्तानी मुल्क तुम्हारे लिए बहुत तंग है। तो प्यारे भाई और बहन, यहाँ यीशु एक और तरीक़ा निकाले ताकि ये लोगों को ज़्यादा ज़मीन मिले वैसा। मगर इफ्राइमियों को ज़्यादा ज़मीन हासिल करने के लिए मेहनत करना ज़रूरी था। आयत 17 और 18 पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, यीशु ने बनी यूसुफ यानी इफ्राइम और मुनस्सी से कहा कि तुम बड़ी कौम हो और बड़ा जोर रखते हो, सो तुम्हारे लिए फ़कत एक ही हिस्सा ना होगा, बल्कि ये कोहिस्तानी मुल्क भी तुम्हारा होगा, क्योंकि अगरचे वो जंगल है, तुम उससे काट कर साफ कर डालना, और उसके मखारिज भी तुम्हारे ही ठहरेंगे, क्योंकि तुम कनानियों को निकाल दोगे, अगरचे उनके पास लोहे के रथ हैं और वो जोरावर भी हैं। तो प्यारे भाई और बहन, यीशु साफ साफ यहाँ ये जाहिर करे हैं, अगर तुम अपने ज़मीन के हिस्से से शेर नहीं हैं तो ऊपर जाओ और पहाड़ों का कब्जा करो। मगर एक बात ज़रूर याद रखो कि वहाँ ऊंचे और तगड़े लोग हैं, उनके साथ तुम लोगों को लड़ना पड़ेगा। ज़मीन को हासिल करने के लिए तुम लोगों को मेहनत करना पड़ेगा। तो प्यारे भाई और बहन, हम यहाँ ये सीखते हैं कि अगर हम खुदा के ताकत से मेहनत करेंगे तो हम यीशु मसीह के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जाने जीतेंगे। अगर हम हमारे खिदमत गुजारी के बारे में शिकायत कर लेंगे और करते बैठेंगे तो वहाँ का वाँच रहेंगे। मसीह के लिए जाने जीतने के लिए खुदा चाहता है कि हम मेहनत करें। ये होगा। अब हम बाब 18 पे आएंगे। बाब 18 में जो पहली बात हम देखते हैं वो है खैमाए इज्तिमा का खड़ा होना। हम पढ़ेंगे आयत 1। लिखा हुआ है, और बनी इस्राएल की सारी जमात ने सैला में जमा होकर खैमाए इज्तिमा को वहाँ खड़ा किया, और वो मुल्क उनके आगे मगलूब हो चुका था। तो प्यारे भाई और बहन, इस्राएलियाँ जो हैं सैला में खैमाए इज्तिमा को खड़ा करे। सैला जो है इफ्राइम का एक शहर था, मगर सैला में खैमाए इज्तिमा का खड़ा रहना हमेशा के लिए नहीं था,
کیونکہ یہ زمین کے بیچ کے حصے میں نہیں تھا۔ خدا جو ہے حضرت داؤد کے ذریعے سے زمین کا ایک ایسا حصہ چننے والا تھا جو ایک دن وہ یروشلم رہیں گا، اور یہ یروشلم ہمیشہ کے لیے رہیں گا۔ مگر یہ ہمیشہ کا حصہ قائم ہونے تک اسرائیلیوں کو جو ہے خداوند کی عبادت صحرا میں کرنا تھا۔ یہ جو خیمہ اجتماع تھا صحرا میں تھا، اور غازیوں کے وقتوں تک یہ خیمہ اجتماع وہاں تھا۔ یہ ہوگا اب ہم کلام کے وہ حصے پہ آئیں گے جہاں باقی کے زمین کا بٹوارا ہوتا ہے۔ اب یہاں یشوع جو ہیں اسرائیلیوں کے سامنے ایک مقابلہ رکھتے ہیں۔ آیت 2 اور 3 اور 4 میں لکھا ہوا ہے، اور بنی اسرائیل میں 7 قبیلے ایسے رہ گئے تھے جن کی میراث ان کو تقسیم ہونے نہ پائی تھی، اور یشوع نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم کب تک اس ملک پر قبضہ کرنے میں جو خداوند تمہارے باپ دادا کا خدا نے تم کو دیا ہے سستی کرو گے؟ سو تم اپنے لیے ہر قبیلے میں سے 3 شخص چن لو، میں ان کو بھیجوں گا، اور وہ جا کر اس ملک میں سیر کریں گے اور اپنی اپنی میراث کے موافق اس کا حال لکھ کر میرے پاس آئیں گے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، میں سمجھتا ہوں کہ یہ 7 قبیلے شاید اپنے اپنے جیبوں میں ہاتھ ڈال کے یشوع کے پاس کھڑے ہوں گے۔ یا جو لفظ یشوع اپنے منہ سے نکالے وہ لفظ ہے سستی۔ یشوع کو یہ محسوس ہوا کہ اسرائیلیاں وعدے کے زمین پہ تو پہنچ گئے ہیں، مگر وعدے کے زمین کا قبضہ کرنے میں سست ہو گئے ہیں۔ یشوع کا بولنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر تھوڑا بھی سست بنیں گے تو کام آگے نہیں بڑھے گا، بلکہ جہاں ہیں وانچ رہ جائیں گے۔ یاد رکھو کہ محنت کرنے والوں کو خدا برکت دیتا ہے۔ روحانی زندگی میں بھی اگر ہم سست ہو جائیں گے تو ہم روحانی طور سے آگے نہیں بڑھیں گے۔ آج اگر ہم دیکھیں گے تو کئی لوگ ہیں جو خدا کا کلام پڑھنے میں سست ہیں، خدا کی عبادت کرنے میں سست ہیں، خدا سے دعا کرنے میں سست ہیں، خدا کی خدمت گزاری کرنے میں سست ہیں۔ مگر ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا کو وہ لوگ پسند نہیں ہیں جو سستی کی طبیعت اختیار کرتے ہیں۔ تو یہاں یشوع جو ہیں اسرائیلیوں کے 7 قبیلوں کے سامنے یہ بہت بڑا مقابلہ رکھے ان لوگوں کو زمین تقسیم کرنے کے لیے۔ پیارے بھائی اور بہن، ہمارے سامنے بھی خدا کے طرف سے ایک بہت بڑا مقابلہ ہے۔ خدا ہمارے سامنے سارے روحانی برکتیں رکھ دیا ہے، لیکن جب وہ برکتیں حاصل کرنے کی بات پیدا ہوتی ہے تو ہم سست بن جاتے ہیں۔ میرے بھائی، خدا ہمیشہ ہمارے اچھے کے بارے میں سوچتا ہے۔ ہمارا خدا ایک اچھا خدا ہے۔ ہم جو ہیں خدا کی ہر لحاظ سے شکریہ ادا کرنا، اس کے فضل کے لیے اس کی شکر گزاری کرنا، اس کے محبت کے لیے اس کی شکر گزاری کرنا، اس کے اچھائیوں کے لیے اس کی شکر گزاری کرنا، اس کے رحمت کے لیے اس کی شکر گزاری کرنا۔ میرے بھائی، ہمارا خدا ایک زبردست خدا ہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یشوع کے یہ مقابلے کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ 7 قبیلے آگے بڑھے اور زمین کا قبضہ کرنا شروع کرے۔ اب ہم کلام کے وہ حصے پہ آئیں گے جہاں بنیامین کے قبیلے کو زمین کا حصہ دیا جاتا ہے۔ یہ بنیامین کے قبیلے کو جو اپنے میراث کا حصہ ملا، وہ حصہ یہودا کے قبیلے اور افرائیم اور دان کے قبیلے کے بیچ میں ملا۔ شمعون کو بھی ان کے میراث کا حصہ ملا۔ ہم پڑھیں گے باب 19 اور آیت 9، جہاں لکھا ہوا ہے، چنانچہ انہوں نے جا کر اس ملک میں سیر کی اور شہروں کے 7 حصے کر کے ان کا حال کتاب میں لکھا اور سیلا کی خیمہ گاہ میں یشوع کے پاس لوٹے۔ پیارے بھائی بہن، ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہودا کے قبیلے کی طرفداری کی گئی، کیونکہ یہ قبیلہ بادشاہی قبیلہ تھا اور یہ قبیلے میں قوم کا خاص شہر قائم ہونا تھا، اور یہ خاص شہر کا نام ہے یروشلم، اور یروشلم کو ایک خاص شہر قائم کرنے میں داؤد کی پسند تھی، کیونکہ جو زمین یہودا کے قبیلے کو دی گئی تھی وہ زمین ان کے ضرورت سے زیادہ تھی۔
تو شمعون کے قبیلے کو جنوب کا حصہ دیا گیا۔ یہ ہوگا۔ اب ہم کلام کے وہ حصے پہ آئیں گے جہاں زبولون، اشکار، آشر، نفتالی اور دان کو ان کا حصہ یعنی ان کی میراث دی جاتی ہے۔ زبولون کو گلیل کے نیچے کا حصہ ملا۔ اشکار کا حصہ مغرب کے طرف کوہ تابور سے گلیل کی جھیل کے جنوبی حصے تک تھا۔ اس کے علاوہ اشکار کے قبیلے کو اور بھی حصہ ملا۔ نفتالی کو جو حصہ ملا وہ حصہ گلیل کے اوپر اور نیچے کے مشرق کے طرف تھا، اور دان کو بھی اپنا حصہ ملا۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ قبیلہ با قبیلہ ان کا حصہ ان کو ملتے گیا، اور اسرائیلیاں اپنے اپنے حصے میں بس گئے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، کلام کا یہ حصہ یہ بتاتا ہے کہ خدا جو ہے اسرائیلیوں کو اور زمین کو مد نظر رکھتے ہوئے کتنا تفصیل سے بتایا ہے۔ زمین اور لوگ ایک ساتھ چلتے ہیں۔ خدا جو ہے اسرائیلیوں کو صرف کنعان کی زمین نہیں دیا، بلکہ کنعان کی زمین کو دینے کے ساتھ ساتھ خدا جو ہے ایک ایک حصہ ایک ایک قبیلے کو دیا۔ انہیں ہر ایک قبیلے کو زمین کا ایک خاص حصہ دیا۔ خدا جو ہے ہر ایک کا خیال کرا اور ہر ایک کے جائیداد کا بھی خیال کرا۔ اس میں جو ہے آج خدا کے پاس آپ کے اور میرے لیے ایک سبق ہے۔ آج کے کلام کے ذریعے سے خدا ہم کو یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ خدا کو ہمارے ذاتی زندگی کا بھی خیال ہے۔ میرے دوست، خدا کے لیے آپ کی ذاتی زندگی ذاتی نہیں ہے۔ خدا جو ہے ہم کو ایک کتاب کی طرح جانتا ہے۔ ایک صاحب بولنے کو لگے کہ میں بیابان جانا چاہتا ہوں جہاں میں اکیلا اپنے آپ میں رہ سکتا۔ میں چاہوں گا کہ دوسروں سے بالکل دور رہوں۔ میرے بھائی، یہ ایک عام خواہش ہے جو تقریباً ہر ایک آدمی کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ ہم سب کو ضرورت ہے لوگوں سے اپنے آپ کو ایک آدھ بار دور رکھنے کے لیے، مگر یہاں ہم ایک بات ضرور یاد رکھنا ہے کہ ہم خدا سے دور نہیں ہو سکتے۔ ہم خدا سے دور نہیں بھاگ سکتے۔ ہم جہاں کہیں بھی جائیں گے خدا وہاں ہمارے لیے موجود ہے۔ اب ہم کلام کے وہ حصے پہ آئیں گے جہاں یشوع کو خاص میراث ملتی ہے۔ ہم پڑھیں گے باب 19 اور اس کی آیت 49 سے 51، جہاں لکھا ہوا ہے، پس وہ اس ملک کو میراث کے لیے اس کی سرحدوں کے مطابق تقسیم کرنے سے فارغ ہوئے، اور بنی اسرائیل نے نون کے بیٹے یشوع کو اپنے درمیان میراث دی۔ انہوں نے خداوند کے حکم کے مطابق وہی شہر جسے اس نے مانگا تھا، یعنی افرائیم کے کوہستانی ملک کا تمت سرا اسے دیا، اور وہ اس شہر کو تعمیر کر کے اس میں بس گیا۔ یہ وہ میراثی حصہ ہے جن کو الیعزر کاہن اور نون کے بیٹے یشوع اور بنی اسرائیل کے قبیلوں کے آبائی خاندانوں کے سرداروں نے سیلا میں خیمہ اجتماع کے دروازے پر خداوند کے حضور خورا ڈال کر میراث کے لیے تقسیم کیا۔ یوں وہ اس ملک کی تقسیم سے فارغ ہوئے۔ اب آپ شاید یہ سوچیں گے کہ کیونکہ یشوع ایک خدا پرست آدمی تھے اور اسرائیلیوں کو کامیابی کے ساتھ کنعانیوں کے مقابلے کے لیے نکلے اور کنعانیوں پہ جیت حاصل کرے، تو اسرائیلیاں ان کو یہ بولیں گے کہ انہوں رہنے کے لیے اپنے سے زمین کا کون سا بھی حصہ چن سکتے۔ مگر ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایسا نہیں ہوا۔ اسرائیلیاں ان کے سامنے یہ بات نہیں رکھے کہ زمین میں جو حصہ خاص ہے وہ ان کو دیا جائے۔ زمین کے حصے میں رہنے کے بارے میں انہوں اپنے سے پسند کرے۔ انہوں جو جگہ پسند کرے وہ جگہ کا نام تھا تمنت سرا۔ سیلاب سے یہ 11 میل کے فاصلے پہ تھا۔ یہ ایک ویران جگہ تھی اور سب سے گھٹیا جگہ تھی، اور ایسی جگہ کو یشوع اپنے لیے چنے۔ پیارے بھائی بہن، اگر ہم پیدائش کی کتاب میں دیکھیں گے تو حضرت ابراہیم اور لوط جب مصر میں آئے تو ابراہیم جو ہیں لوط کو بولنے کو لگے،
تم زمین کا جو حصہ چاہتے ہیں وہ لے لو، اور میں باقی کا لے لیتا ہوں۔ لوط جو ہیں سب سے اچھی جگہ اپنے لیے چن لیے اور باقی کا ابراہیم کے لیے چھوڑ دیے۔ یہ قصہ ہم کو یہ بتاتا ہے کہ ابراہیم اور یشوع کے خیال کتنے ملتے جلتے تھے۔ ابراہیم اپنے لیے ایک خراب جگہ رکھ لیے اور یشوع بھی اپنے لیے ایک خراب جگہ رکھ لیے۔ یشوع ایک ایسی جگہ چنے جو بیابان کے پیچھے کی جگہ تھی۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہاں میں کلام کو ختم کروں گا یہ دعا کے ساتھ کہ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے۔ یسوع مسیح کے نام سے آمین۔